بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب۔ ناظرین کرام، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے اور اس کا احسان عظیم ہے جس نے ہمارے لیے ایسی راہوں کا تعین کیا جن راہوں پہ چلتے ہوئے ہم اللہ کا تقرب حاصل کر سکتے ہیں۔ ان راہوں میں سے خوبصورت راہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو عطا کی ہے وہ ہے رات کی تاریکی میں اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ رب العزت سے مناجات کرنا۔ قیام اللیل اور تہجد یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن جو نازل ہوا ہے وہ قرآن اس حقیقت کو بیان کرتا ہے کہ عباد الرحمن کی نشانی یہ ہے، ان کی راتیں سجدوں کی حالت میں اور قیام کی حالت میں گزرتی ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں اس بات کو یوں بیان فرماتے ہیں، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا۔ عباد الرحمن کی نشانی یہ ہے، زمین پہ چلتے ہیں تو بڑی عاجزی کے ساتھ، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جاہلوں کے ساتھ کبھی بھی تو تکرار پہ نہیں جاتے اور جاہلوں کے ساتھ جھگڑے کو پسند نہیں کرتے، اور ان کی راتیں اگر گزرتی ہیں تو یا تو قیام کی حالت میں گزرتی ہیں یا سجدوں کی حالت میں گزرتی ہیں۔ اور اللہ رب العزت ایک دوسری جگہ فرماتے ہیں، وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا۔ اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، رات کی تاریکی میں اپنے رب کو سجدہ کیجئے اور اس کی حمد و ثنا اور اس کی پاکیزگی کو، اس کی تعریف کو لمبی رات بیان کیجئے۔ اللہ رب العزت ایک تیسری جگہ فرماتے ہیں، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ یا ایھا المزمل، اے چادر میں لپٹنے والے، قم اللیل الا قلیلا، اٹھو رات کی تاریکی میں اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو جائیے، نصفہ او انقص منہ قلیلا، آدھی رات یا اس سے تھوڑا حصہ یا اس سے زیادہ حصہ، ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن مجید کو ترتیل کے ساتھ پڑھیے۔ اور اللہ رب العزت نے اسی صورت میں آگے ایک حقیقت کو بیان کیا، ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا۔ رات کو اٹھ کر نماز پڑھنا اتنی بڑی سعادت ہے۔ اشد وطئا، دنیا میں سب سے بہادر اور شجاع وہ شخص ہو سکتا ہے جو تہجد گزار ہے، جو قیام اللیل کا اہتمام کرتا ہے۔ وَأَقْوَمُ قِيلًا، یہ ایسا انسان ہے کہ اس کی بات میں اتنی طاقت اور قوت ہوتی ہے کوئی شخص اس کی بات کو کاٹ نہیں سکتا۔ اس لیے اللہ رب العزت ایک چوتھی جگہ فرماتے ہیں،
وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، رات کی تاریکی میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیے اور نوافل کی ادائیگی کو ممکن بنائیے۔ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا، اللہ رب العزت آپ کو مقام محمود پر فائز فرمائیں گے۔ تہجد اور قیام اللیل یہ بہت بڑی سعادت ہے، اس لیے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے قیام اللیل اور تہجد کو ایمان کی نشانی بیان کیا ہے۔ انما يؤمن بآياتنا الذين اذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها، ہماری آیتوں کے ساتھ ایمان لانے والے تو وہ لوگ ہیں اذا ذکروا بها، جب ان کو نصیحت کی جاتی ہے ان آیات کے ساتھ، خروا سجدا، اس سجدوں میں گر جاتے ہیں، وسبحوا بحمد ربهم، اور اپنے رب کی تعریف بیان کرتے ہیں، وهم لا يستكبرون، وہ تکبر نہیں کرتے، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، اور ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں، يدعون ربهم خوفا وطمعا، وہ اللہ کو پکارتے ہیں، ان کے اندر خوف بھی ہوتا ہے اور اللہ کی رحمت کی امید بھی ہوتی ہے، ومما رزقناهم ينفقون، وہ اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ بھی کرتے ہیں۔ قیام اللیل اور تہجد کی نماز یہ فرض نماز کے بعد افضل ترین نماز ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل ترین روزے محرم کے روزے ہیں۔ وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْمَكْتُوبَةِ صلاۃ اللیل، اور فرض نماز کے بعد سب سے افضل ترین نماز وہ رات کی نماز ہے جس کو قیام اللیل کہتے ہیں۔ عربی زبان میں المتہجد اس شخص کو کہتے ہیں تہجد پڑھنے والے کو، والقائم الى الصلاة بعد النوم، جو سونے کے بعد اٹھے اور اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا یہ تہجد، یہ قیام اللیل انسان کے درجات کی بلندی کا باعث ہے۔ ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان فی الجنة غرفا یرى ظاہرها من باطنها وباطنها من ظاہرها، جنت میں اللہ تعالیٰ نے ایسے محلات تیار کیے ہیں جن کی اندرونی کیفیات کو باہر سے انسان دیکھ سکتا ہے اور اندر بیٹھے انسان باہر کے ماحول کو دیکھ سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات فرمائی تو صحابی سوال کرتے ہیں، لمن ہی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کن سعادت مندوں کے لیے ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعدہ اللہ تعالی لمن اطعم الطعام وَأَلَانَ الْكَلَامِ، یہ اللہ نے تیار کیے ہیں تو ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، وَأَلَانَ الْكَلَامِ،
اور جو اپنی زبان میں نرمی پیدا کرتے ہیں، وَتَابَعَ الصِّيَامِ، اور پے در پہ روزے رکھتے ہیں، وَأَفْشَى السَّلَامِ، اور سلام کو عام کرتے ہیں، وَصَلَّى بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اور اس وقت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں جس وقت لوگ سوئے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں قیام اللیل کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، ابھی چند لمحات کا وقفہ ہوگا، وقفے کے بعد ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ ایک مومن کی اصل منزل آخرت کی منزل ہے، اور ایک مومن کی اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ محترم ناظرین، میں آپ کا دینی بھائی حافظ عبدالقدیر عمری اسی کو سمجھانے کے لیے پروگرام لے کر کے آ رہا ہوں، فکر آخرت۔ کیجئے اپنے ہر عمل سے اللہ کو راضی تاکہ حاصل ہو جنت۔ دیکھیے یوم آخرت ہر بدھ رات 8:30 بجے اور دوبارہ دوپہر 12:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ He faces. He listens. My question is about the beard, about Imam Mahdi. What other people believe in. He answers. So number one is the help of Allah. He satisfies in the light of glorious Quran and authentic Hadith. If Allah helps you, believe me, you have to get success. Catch Dr. Zakir. Then we have the next call, please. To get convincing and valid answers in Dial Dr. Zakir ہر جمعہ رات 8 بجے اور دوبارہ صبح 10 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ قرآن مجید نور ہدایت، ہدایت کی روشنی ہے۔ اس کا پڑھنا موجب ثواب، سمجھنا باعث ہدایت، اور اس پر عمل وسیلہ نجات ہے۔ آئیے قرآن مجید کی توضیح اور تشریح کے پروگرام نور قرآن سے فائدہ اٹھائیے۔ دیکھیے پیس ٹی وی اردو کا ایمان افروز پروگرام نور قرآن۔ حاصل کیجئے وہ روشنی جو بن گئی انسانیت کی کامیابی کی پہچان، نور قرآن۔ اگلا پروگرام پیس ٹی وی اردو پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب۔ ناظرین کرام، وقفے سے پہلے ہم یہ بیان کر رہے تھے قیام اللیل اور تہجد
یہ انسان کے درجات کی بلندی کا باعث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں یہ رفع درجات کا سبب ہے وہاں انسان کے گناہوں کا کفارہ بھی ہے۔ تہجد پڑھنے والے کے گناہوں کو اللہ معاف فرما دیتے ہیں، بلکہ اللہ رب العزت اس شخص کے ایمان کو اتنا مضبوط بنا دیتے ہیں کہ وہ گناہوں سے بچ بھی جاتا ہے۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بقیام اللیل، رات کے قیام کو لازم پکڑو، فإنہ دأب الصالحین قبلکم، یہ تم سے پہلے صالحین کا شیوہ رہا ہے، فإنہ دأب الصالحین قبلکم وہی قربۃ الی ربکم، اور یہ تمہارے رب کی قربت کا ذریعہ ہے، ومکفر للسیئات، اور تہجد سے انسان کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، ومنہات للآثام، تہجد پڑھنے والا گناہوں سے بچتا ہے، ومطردۃ للداء عن الجسد، اور تہجد سے انسان کی جسمانی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اس لیے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ان العبد اذا اذنب الذنب فیحرم به قیام اللیل، بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت قیام اللیل کی نعمت اس سے چھین لیتے ہیں۔ وَإِنَّ الْعَبْدَ إِذَا أَذْنَبَ الذَّنْبَ فَيَنْسَى بِهِ بَابًا مِنَ الْعِلْمِ، بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس سے علم کی روشنی چھین لیتے ہیں، وہ علم کا ایک دروازہ، ایک باب بھول جاتا ہے۔ وَإِنَّ الْعَبْدَ إِذَا أَذْنَبَ الذَّنْبَ فَيُحْرَمُ مِنَ الرِّزْقِ قَدْ هُيِّئَ لَهُ، اور جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس رزق سے بھی بسا اوقات محروم کر دیا جاتا ہے جو اس کے لیے تیار کیا گیا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا کہ تہجد بہت بڑی غنیمت ہے، یہ عظیم نعمت ہے۔ عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان معظم ہے من قام بعشر آیات لم یکتب من الغافلین، جو رات کی تاریکی میں 10 آیتیں پڑھ لیتا ہے اس کا نام غافلوں سے ختم کر دیا جاتا ہے۔ ومن قام ب100 آیہ کتب من القانتین، اور جو شخص رات کی تاریکی میں 100 آیتیں پڑھ لیتا ہے تو شخص کا نام قانتین میں لکھا جاتا ہے۔ ومن قام ب1000 آیہ کتب من المقنطرین، اور جو 1000 آیتیں اللہ کے سامنے کھڑا ہو کے پڑھ لیتا ہے وہ تو ایسا شخص ہے جس نے اپنے آپ کو خزانوں کا مالک بنا لیا ہے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تہجد تو مومن کا شرف اور اس کی بزرگی کی نشانی ہے۔ سہل ابن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاء جبریل امین کا نزول ہوا، فقال یا محمد، اور وہ کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم عش ما شئت فإنک میت، آپ کی زندگی اللہ نے جتنی لکھی ہے اتنی دیر تک آپ زندہ رہیے۔ وأحبب من شئت فإنک مفارق، آپ جس سے بھی محبت کرتے ہیں ایک نہ ایک دن فراق تو ہوگا۔ وَاعْمَلْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مَجْزِيٌّ بِهِ، آپ جو بھی عمل کرتے ہیں اسی کا ہی بدلہ کل قیامت کو مل جائے گا۔ وَاعْلَمْ أَنَّ شَرَفَ الْمُؤْمِنِ قِيَامُهُ بِاللَّيْلِ، یقین کر لیجئے مومن کا شرف، مومن کی بلندی اس بات میں ہے کہ وہ رات کی تاریکی میں قیام کرتا ہے۔ وَعِزُّهُ اسْتِغْنَاؤُهُ عَنِ النَّاسِ، اور اس کی عزت اور وقار اس وقت تک باقی رہتا ہے جب تک وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، وہ لوگوں سے مستغنی ہو جاتا ہے اور اپنے آپ کو فقیر اور محتاج سمجھتا ہے تو اللہ کا فقیر اور محتاج سمجھتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کا خود اہتمام کیا۔ کس انداز سے؟ قام النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی تورمت قدماہ،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے کھڑے ہوتے، آپ کے پاؤں سوج جاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک دوسری روایت میں فرماتی ہے، كان يقوم من الليل حتى تتفطرت قدماه، آپ قیام اللیل کے لیے کھڑے ہوتے، آپ کے پاؤں پھٹ جاتے۔ فقالت عائشہ رضی اللہ عنہ، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگی، لم تصنع هذا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے کائنات کے سرتاج آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ وقد غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اللہ تعالیٰ نے تو آپ کے اگلے پچھلے ہر گناہ کو معاف کیا ہوا ہے، آپ تو پوری کائنات سے اعلیٰ ہیں، آپ کو تو اللہ نے سب سے بلند بنایا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، افلا احب ان اکون عبدا شکورا، اگر مجھے اللہ رب العزت نے کائنات سے افضل بنایا ہے تو میں بھی پوری کائنات میں سب سے زیادہ اللہ کا شکر ادا کرنے والا بننا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے قیام اللیل کا اہتمام کرنے والوں کے لیے نوید سنائی ہے کہ یہ جنت میں جائیں گے۔ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، لما قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، ورأیت الناس قد انجفلوا الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے دیکھا کہ لوگ دوڑ رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور کہہ رہے ہیں قدم رسول اللہ، قدم رسول اللہ، قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ فجئت فی الناس لانظر، میں بھی آیا کہ میں دیکھوں کون سی ہستی آئی ہے۔ فلما تبینت وجہہ، جب میری نظر آپ کے چہرہ انور پہ پڑی، عرفت ان وجہہ لیس بوجہ کذاب، تو پہلی ہی نظر جب میری رخ انور پہ پڑی تو میں پہچان گیا یہ مبارک چہرہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ وَكَانَ أَوَّلَ شَيْءٍ سَمِعْتُهُ تَكَلَّمَ بِهِ أَنْ قَالَ، میں نے سنا کہ آپ مدینہ تشریف لائے تو آپ نے سب سے پہلا جو حکم دیا وہ یہ تھا، یا ایھا الناس، اے لوگو، افشوا السلام، سلام کو عام کرو، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، اور لوگوں کو اللہ کی رضا کے لیے کھانا کھلایا کرو، وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، اور رشتہ داروں سے اچھا سلوک کیا کرو، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اور جب لوگ گہری نیند سو رہے ہوں تو تم تہجد پڑھا کرو، تدخلون الجنت بسلام، تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا، تہجد پڑھنے والا اللہ کا تقرب حاصل کرتا ہے، اللہ رب العزت کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ رب العزت کا محبوب بن جاتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، اللہ رب العزت اپنی شان کے مطابق رات کے آخری حصے میں آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں جیسا کہ اس کی شان کو لائق ہے، اور پھر فرماتے ہیں من يدعوني فاستجیب له، کوئی ہے جو مجھے پکارنے والا میں اس کی دعا کو قبول فرماؤں، من يستغفرني فاغفر له، کوئی ہے مجھ سے بخشش طلب کرنے والا میں اسے معاف کر دوں، فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر، جب تک فجر کا وقت نہیں ہوتا اللہ رب العزت ایسے لوگوں کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں جو بخشش طلب کرتے ہیں، ان کو معاف فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں بھی قیام اللیل کی توفیق عطا فرمائے اور ایسے لوگوں کی صف میں شامل فرمائے جو اپنی راتوں کو اللہ کی یاد میں گزارتے ہیں، اور کائنات میں سب سے اعلیٰ ہستی محمد الرسول اللہ
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रिफ़ाक़त नसीब फरमा दे और उसके हाथों हौज़ कौसर का पानी नसीब फरमा दे और अपने दीदार का मुस्तहिक बना दे। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ज़कात का अदा करना हर साहिब निसाब मुसलमान पर फर्ज है। डॉक्टर जाकिर नाइक। ज़कात हमारे माल को पाक तो करती ही है, लेकिन काबिल गौर बात यह है कि हमारी दौलत में इजाफा भी करती है, यानी दोनों तरफ से भलाई, दोनों जहानों में कामयाबी। अपनी ज़कात दीन हक को फैलाने में लगाएं। पीस टीवी उर्दू का ताउन करें। आप अपनी ज़कात और इमदाद की रकम भेज सकते हैं IRFI अल रायान बैंक, Quadrant Court, 48 Calthorpe Road, Birmingham, UK. Postcode B151TH. Pound account number 011-32301. Euro account number 011-32302. US dollar account number 011-32303. Sort code 300083. Swift BIC code IBOBGB22. IBAN GB52 Lloyd 30963401 024192. टेलीफोन के जरिए रकम भेजने के लिए +44 208 2424 321। आप अपनी भेजी हुई इमदाद की जानकारी admin@peacetv.tv पर दें। पीस टीवी उर्दू का ताउन करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आप इस वक्त पीस टीवी उर्दू का मुशाहिदा कर रहे हैं। कायनात रब की, मखलूक़ात रब की, रब ही बानी, रब ही अव्वल, रब ही लाफानी। जिसे दिल से उसकी गुलामी मंजूर है, वही बंदा कामयाबी पर काबिज है। देखिए मौलाना मोहम्मद खालिद नदवी के साथ आओ ईमान ताज़ा करें, हर पीर शाम 7 बजे और दोबारा सुबह 10:30 बजे इंडिया में पीस टीवी उर्दू पर।